السلام علیکم. خالد سیف الدین 2 مئی کی کال لے کر آپ کے ساتھ. جناب علی، سب میں پہلے تو جمعے کے سیشن کو تھوڑا ریپ اپ کرتے ہیں. دیکھیے، جمعے کے سیشن کے بارے میں تو یہ بات ہم نے ڈسکس کر لی تھی جمعرات کی رات کو کہ یہ سیشن بلز کو فیور تو کر رہا ہے، اور اس نے فیور کیا. 41,542 جو لیول بتایا گیا تھا اس کے اوپر نماز سے پہلے تو وہ اس کے اوپر ہی ٹریڈ کرتا ہوا نظر آیا، بالکل بھی اس کے نیچے نہیں گیا، اور بلکہ اس سے بھی اوپر جا کے اس نے 41,600 سم تھنگ کا ہائی بھی بنا لیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نماز کے وقفے کے فوراً بعد ایک بڑی ہائپر موو بنی اور 41,790 کا ہائی بنایا، اور پھر اسی وقت وہیں سے اس نے ایک ڈائیو ڈاؤن سچویشن لی، پروفٹ ٹیکنگ کی، اور وہ تقریباً ہائی سے آپ سمجھ لیجئے تقریباً 310-320 پوائنٹ نیچے جا کے لو بنا دیا 41,464 پر. اور پھر اس کے بعد ایفرٹ کرتی رہی کہ کوئی نیا لو نہ بنے، اور پھر 41,580 پہ مارکیٹ کلوز ہو گئی 117 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ. اچھی بات یہ تھی کہ والیوم بہت زبردست تھا. اگر آپ والیوم کو دیکھیں تو کمپیریٹیولی والیوم جو ہے وہ اچھا خاصا بڑا ہے. بیسیکلی اگر آپ اس کو موازنہ کریں پچھلے اس سے تو والیوم میں اچھا اضافہ دیکھا گیا. اچھا جناب، جو کلوزنگ تھی جمعے کی وہ پازیٹیو ہوئی، پرفارمنس بڑی زبردست تھی، اور جو سب میں اچھی بات پچھلے آخری عشرے میں بھی دیکھی، بلکہ پورے رمضان میں ہی کہہ لیجئے، کہ باوجود اس کے کہ والیوم بہت کم تھے، ڈپریس ایکٹیویٹیز بھی تھیں، مگر بڑی مکس سچویشن چلتی رہی. کچھ اسٹاک پرفارم کرتے رہے، مطلب ہر کوئی اپنی پرفارمنس دے کے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوا نظر آیا، اور یہی وجہ تھی کہ انڈیکس ان حالات کو سروائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں ہم اپنے جو ویک کلوز ہوا ہے جو کہ صرف 3 دن کا تھا، اس میں مارکیٹ کیسی رہی. یہاں پر ویسے تو میں نے 24 سے 28 لکھ دیا ہے گلمس آف دا لاسٹ ویک میں، انفیکٹ یہ 26 سے 28 ہے کیونکہ عید کی چھٹیاں تھیں. تو اگر آپ پچھلے ہفتے کی کال دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ بلز کو مارکیٹ فیور کر رہی ہے، اور عید سے پہلے کی کلوزنگ کو میں نے اچھا قرار دیا تھا، اور میں نے کہا تھا میں صرف جوڈیشری اور پارلیمنٹ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے پریشان ہوں کہ وہ کوئی ایسی بریکنگ نیوز نہ دے دیں جس سے مارکیٹ کو ٹینشن ہو جائے. تو بہرحال ان لوگوں نے بھی مناسب سمجھا کہ صرف عید منائی جائے اور زیادہ سیاست نہ کی جائے، تو اس وجہ سے عید کے بعد ہمیں کوئی یا عید کے دوران یا عید کے بعد کوئی خطرناک خبریں نہیں ملی. اور پھر ہم اس بات پر تھے کہ 41,542 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ گوئنگ ٹو کنٹینیو، اینڈ اٹ ڈیڈ. تو اور ہم اس بات کی قوی امید کر رہے تھے کہ مارکیٹ جو ہے وہ 42,000 تک جانے کی کوشش کر سکتی ہے. اچھا، مارکیٹ 42,000، اور اس کال میں اگر آپ نے اس کی آڈیو سنی ہو تو آڈیو میں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر بہت کوشش کی مارکیٹ نے تو مارکیٹ جو ہے وہ اگر آپ بہت بھی کوشش کرے گی مارکیٹ، جو پچھلے ہفتے کی کال میں بتایا گیا کہ مارکیٹ جناب 42,000 کے قریب تک جا سکے گی. اینی ویز یہ تو بیچ ہفتے میں بات ہوتی رہی. ہم نے جو اصل بات کی کہ زیادہ سگنل عید کے بعد بلز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر پولیٹیکل سچویشن کام ڈاؤن رہی تو ٹھیک ہے، پھر ساری چیزیں اچھی ہوں گی. اور امیڈیٹ ٹارگٹ 41,402-450 کو قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ آسمان کھلا ہے، مارکیٹ جہاں تک جا سکتی ہے. بس تھوڑا سا جو میں نے بتایا آپ کو، پولیٹیکل اور جوڈیشل ایکٹیویزم جو تھا وہ والیٹیلٹی کا سبب بن سکتا ہے، اور مارکیٹ اگر عید کے بعد 41,029-87 کے اوپر رہے گی تو یقیناً مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی. ٹھیک ہے جی، اور ایسا ہوا بھی. اگر آپ دیکھتے ہیں
26 तारीख की मार्केट को देखें तो आपको मार्केट में ऐसा ही नज़र आएगा कि मार्केट ने आगाज़ के साथ ही कोशिश तो की अच्छी परफॉर्मेंस की, और इस हफ्ते की अगर आपके सामने क्लोजिंग हो तो उसको भी देखिए। मैं आपको सेशंस पर भी यकीनन बात करूंगा कि जो मार्केट के सेशन थे, ये 3 सेशन, ये कैसे रहे। आप ग्लिम्स वाली सेकंड स्लाइड पे जाइए तो वहाँ आपको नज़र आएगा अगर आप इस पे देखें 3 चार्ट बने हुए हैं, तो जो पहला ही दिन था 26 तारीख का, उसमें मार्केट अच्छी उसके साथ ओपन होती है, गैप ओपनिंग के साथ 41,364 का हाई बनाती है। हाँ, फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग के साथ ज़रूर क्लोज होती है, मगर उसके बाद फिर 27 तारीख को एक अच्छी मूव, ताकतवर मूव, बेहतर वॉल्यूम नज़र आते हैं। तो ओवरऑल ये जो 3 दिन थे वो बहुत अच्छे थे मेरे हिसाब से। और अगर हम इसको कंक्लूड कर लें तो 3 सेशन में हमने 573 पॉइंट्स का इजाफा देखा। एवरेज डेली वॉल्यूम, क्योंकि ईद से पहले वाला जो हफ्ता था या ईद की जो छुट्टियां थी, उस हफ्ते में हमारे पास 4 सेशन थे, क्योंकि जुमेरात को लास्ट सेशन हुआ था, फिर मार्केट बंद हो गई थी, तो जुम्मा उसमें छुट्टी हो गई थी। तो उस हफ्ते में 4 सेशन थे और इस हफ्ते में 3 सेशन थे। तो अगर एवरेज डेली वॉल्यूम देखें तो ये जो 3 दिन के एवरेज डेली वॉल्यूम बनते, वो पिछले हफ्ते के बिल्कुल डबल हो जाते हैं। बहुत सारे कॉरपोरेट रिजल्ट आए, और अगर अर्निंग्स की बात करें तो बड़ी मिक्स्ड अर्निंग्स हमने देखी गई। और मैं ये कहूँगा कि अर्निंग्स तो बहुत अच्छी हैं, फेयर हैं। अगर अच्छी नहीं मानना चाहते आप तो एटलीस्ट इसको आप फेयर अर्निंग्स तो कह सकते हैं। सिर्फ पे आउट में डिप्रेशन है, और ये कोई हैरान कौन इसलिए नहीं है कि हम पिछले 6 महीने से ये बात डिस्कस कर रहे हैं, या शायद इससे ज़्यादा, कि कॉरपोरेशन रिजल्ट ज़रूर देंगी मगर पे आउट में हाथ रोकेंगी। बैंकिंग ने तो कुछ बेहतर, बैंकिंग की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, मगर बैंकिंग की परफॉर्मेंस को अगर आप एवेल्युएट करें तो ये लॉन्ग अवेटेड परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसके पे आउट तो जो क्लोजिंग ऑफ द ईयर थी उसके भी अच्छे थे, मगर चूंकि पे आउट में बैकफुट पे चल रहे हैं ये लोग, तो लिहाजा इस वजह से इन्वेस्टर थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। खैर, बहरहाल बावजूद लो पे आउट के या ना देने के पे आउट के, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छे हो जाते हैं क्योंकि अगर पे आउट अच्छा है तो वो पैसे उसने उठा के फेंक तो नहीं देने। अगर उसने डिविडेंड नहीं दिया है, वो कंपनी में पड़े हुए हैं, तो कंपनी की स्ट्रेंथ को वो बड़ा कर देते हैं। कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट कर सकती है, कंपनी अपने लोन पे ऑफ कर सकती है, बहुत कुछ उससे फ़ायदे उठा सकती है। तो ओवरऑल कंपनी की ताकत में इजाफा होता है। तो लॉन्गर टर्म के लिए मेरे ख्याल में तो ये एक्साइटिंग है, और मैं पहले ही 2023 को बाइंग ईयर करार दे चुका हूँ, और मैंने ये कहा था जून तक तो सिर्फ बाइंग कर लो, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने एक बात कही कि अगर आपने रीस्केड्यूल किया है अपने पोर्टफोलियोज़ को, ठीक है ना, तो 2 स्किल्स की मैंने यहाँ बात की है। एक तो सिलेक्टिव होने की बात की है, पेशेंस की बात की है, और दूसरी मैंने बात की है कि अगर आप रीस्केड्यूल करते हैं पोर्टफोलियो, यानी कि कुछ स्टॉक बेचते हैं, जैसे एक मिसाल दे देता हूँ आपको, हपको, पीपीएल, इस तरह के कई स्टॉक हैं। सिस्टम एवियन से हम निकले इस हफ्ते में, जो 45 का टारगेट था, दोबारा एवियन को बाय कर लेंगे नीचे जाके। तो हम ये जो चेंज ओवर करते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। यानी कि मार्केट की परफॉर्मेंस अगर 10% है तो आपकी प्रॉफिट की शरह जो है 15 और 18% भी हो सकती है। आखिरी सेशन जुमे की बात कर लीजिए, मैपल लीफ एग्जॉस्ट हुआ, मैपल लीफ से बाहर आए, वहाँ पर सरले ने स्टार्ट ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद सरले को बेच दिया जाए, फिर मैपल लीफ वहीं खड़ा होगा, तो फिर ठीक है, मैपल लीफ थोड़ा नीचे मिल जाएगा, या हपको, या जो भी स्टॉक आपको बताए जाते हैं उनको टारगेट कर लेंगे। तो अपने पैसे का रोल ओवर करें, अपना पैसा किसी के अकाउंट में, मतलब किसी का अकाउंट में कह रहा हूँ कि अगर आप बैंक में कैश की सूरत में रखें या अपने ब्रोकर के पास कैश की सूरत में रखें, तो उसका आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है ये आपको सोचना चाहिए। खैर, बहरहाल आगे चलते जनाब,
بہت سارے اسٹیک ہولڈر تھوڑے سے بیک فٹ پہ نظر آئے, ہیزیٹنٹ نظر آئے, ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے رہے بڑی انٹریز کے لیے. یہی وجہ تھی کہ پچھلے چند ہفتوں میں والیومز کی کمی رہی. لوکل اینڈ فورن فنڈز جو ہیں وہ لوکل اور ریٹیل انویسٹر کو ڈراتے ہوئے نظر آئے مال بیچ کے. بہرحال اگر آپ سلیکٹیو اور ٹارگیٹڈ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب اچھا ہے. آپ کے سامنے سیکنڈ سلائیڈ میں ساری فگرز بھی آ جاتی ہیں جو NCCPL کی ہے. تو اور اس کی PDF فائل بھی اپلوڈ ہوتی ہے. وہ جو آپ کا جو لوگ YouTube کے ہمارے ممبر ہیں ان کو تو مل ہی جاتی ہے, جو نان ممبر ہے ان کو بھی ایک جگہ پہ آپ ملتی ہے. یہ ایک ہم نے گروپ ایسا بنا دیا ہے جہاں پر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں جناب. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. منتھ اور ویک دونوں جو کلوز ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس مہینے ہم نے 1580 پوائنٹ کا اضافہ کیا, یعنی کہ اپریل میں, جو کہ تقریباً 3.95% بنتا ہے. اور اگر اس کو میں یہ تو پوائنٹس میں اضافہ ہے, اگر میں فورن انفلوز کی صورت میں دیکھوں تو صرف اور صرف $78,893 کی انفلوز ہے. چلے میں اس کو اسٹل اچھا اس لیے کہوں گا کیونکہ ہم 90 لاکھ کی سیلنگ مارچ میں فورن انویسٹر کی دیکھ چکے ہیں, جبکہ جنوری اور فروری میں بائنگ تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے میرے خیال میں ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے پازیٹیولی مارکیٹ کو دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. تو پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے آپ کو جس طرح میں نے بتایا. تو ویکلی اور منتھلی کلوزنگ بڑی اچھی ہے, اور ڈیلی کلوزنگ یقینی طور پہ تھوڑے سے ایگزاسشن پر پوائنٹ کرتی ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا ریپ اپ سیشن میں, مگر وہ کوئی سرپرائزنگ بھی نہیں ہے, تھریٹننگ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ ایفرٹ کرے گا 42,000 تک جانے کی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے کر لی, اور پھر وہاں سے اگر ایگزاسشن آئیے تو 3 سیشن کی اگر ہم بات کر لیں, جسٹ 3 سیشنز کی, تو بھائی ان 3 سیشن میں بھی 573 پوائنٹس گین کیے ہیں. تو ویکلی کلوزنگ بھی اچھی ہے, اور جس طرح میں نے منتھلی بتایا وہ 1580 پوائنٹ کا گین ہے. تو اوور آل تو مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے. تو جو اوور آل ٹرینڈ ہے مارکیٹ کا وہ برا نہیں ہے. تو اگر مارکیٹ میں تھوڑی بہت ایگزاسشن آتی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آتی. ہاں اگر 41,242 207 اس لیول کے نیچے ٹریڈ کرے گی تو پھر مجھے پریشانی ہوگی. 41,459 کے نیچے چھوٹی موٹی ایگزاسشن ہو سکتی ہے, مارکیٹ ریکور کرنے کے بہت زیادہ چانسز رہیں گے. ٹھیک ہے نا. ایکیومولیٹ کیا جا سکتا ہے, ٹارگیٹ کرنا چاہیے. جبکہ اگر مارکیٹ منڈے کو منڈے کو تو چھٹی ہے سوری, ٹیوزڈے کو اگر 41,649 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے, یہ جو لیول ہے 41,649 656, تو امیدیں برقرار ہیں کہ مارکیٹ ول کنٹینیو ریزیوم دیئر ایفرٹس, جو اپنے انہوں نے یہ 3 دن میں اور عید سے پہلے عید کی چھٹیوں سے پہلے جو کوششیں کی ہیں وہ جاری رکھ سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, 41,656 کے اوپر رہنا ہے. اور مارکیٹ کی کلوزنگ کا ہے, مارکیٹ کی کلوزنگ 41,581 کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ دوری نہیں ہے, 50 اور 70-80 پوائنٹ اوپر سسٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس سے بلز اپنی انرجی کو ریگین کر سکیں گے اگر وہاں والیوم جنریٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کا ٹارگٹ ہوگا 41,837 894. یہ ان کا ٹارگٹ بھی ہوگا, اور 41,656 کے اوپر ٹریڈ کرنے کے بعد, اور یہی لیول جو ہے یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر یہ جو ایک تلوار لٹک رہی ہے بار بار ایگزاسشن کی, اس میں بھی کمی آ جائے گی. پھر مارکیٹ میں آپ کو والیوم بہت اچھے نظر آئیں گے. پھر مارکیٹ میں جو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے والے سائیڈ لائن ہوئے ہیں
وہ تمام لوگ مارکیٹ میں واپس آتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ سب اچھا ہو جائے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری کچھ فورسز جو ہیں، چاہے جو کچھ ادارے جو ہیں، وہ تھوڑے کام ڈاؤن رہیں اور اکانومی اور عوام کو جینے کا موقع فراہم کریں، تو میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے. تو بہرحال 41,656 کے اوپر 41,800 894 کو ٹارگٹ کیجئے، اور اگر اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو پھر اسکائی از اوپن، ہم 42 کو بھی توڑ دیں گے. ویئرز ٹریڈنگ بلو 41,459 ول بی اے ٹائم فار اے لٹل بٹ ایگزارشن. مارکیٹ میں سیلنگ پریشر کا آغاز یا اب تک کی جو بلز ایفرٹ ہیں، وہ ان ایفرٹس کا ٹوٹ سکتی ہیں اگر 41,200 کے اوپر سروائیول نہیں ملے مارکیٹ کو. امید کرتا ہوں بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے پورے ہفتے کی سچویشن، آنے والے ہفتے کی سچویشن. یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.